اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ آج ہم اپنا اگلا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 سے. اللہ کی توفیق سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے لفظی ترجمہ. ومن اور کون یرغب منہ موڑے ام ملتی طریقے سے یا دین سے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ سوائے اس کے من جو یا جس نے سفیہہ بے وقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو وَلَقَدْ اور بے شک اصطفیناہ ہم نے چن لیا تھا انہیں فی الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لَمِنَ الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اس جب قولا کہا لہو ان کو ربہ ان کے رب نے، لہو جیسے اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم سپرد کر دو، جھکا دو. قالا انہوں نے کہا اسلمت میں نے سپرد کر دیا، میں نے سر جھکا دیا، لربی رب کے لیے، العالمین تمام جہانوں کے. ووصا اور وصیت کی، بہا اسی کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹے، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے. یا بنی کیا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا پس نہ تموتن تم مرنا، ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر وانتم اور تم مسلمون مسلمان ہو یا فرما بردار ہو. ام کیا، کن تم تھے تم، شہداء موجود یا حاضر، اس جب حاضرہ آئی یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو موت، اس جب قولا اس نے کہا لیبنی ہی اپنے بیٹوں کو، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد. قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی یا تیرے الہ کی، و الہ اور معبود آبائکا تیرے آبا کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق، الہ واحدہ الہ ایک ہی، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں. تلکا یہ امتن ایک امت، قد تحقیق خلط گزر چکی، لہا اس کے لیے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، وَلَا اور نہ، تُسْأَلُونَ تم سے پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا اس کے بارے میں جو
یعملون وہ عمل کرتے تھے. وقالو اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی تہتدو ہدایت پالو گے. کل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، دین ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ جو یکسو تھے، واما اور نہیں کانا تھے، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. قولو کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم اس و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق اور یعقوب، والاسباطی اور اولاد یعقوب، وما اور جو اوتیا دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو اوتیا دیے گئے، النبیون نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نہیں نفرق ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں. فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لائیں، بمثلی جیسے ما آمنتم تم ایمان لائے، بھی اس پر، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے. وَإِن اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہی، فی شقاق ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمْ فَسَيَكْفِيكَهُمْ پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا، اللہ اللہ، وَهُوَ اور وہ السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ رنگ اللہ کا، ومن اور کس کا، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغۃً رنگ. ونحن اور ہم لہو اسی کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں. کل کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا اور وہی ہے، ربنا ہمارا رب، وربکم اور تمہارا رب، ولنا اور ہمارے لیے ہے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے ہے، اعمالکم تمہارے اعمال، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے، مخلصون خالص ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، یا ہم اسی کے لیے خالص ہیں. ام کیا تقولون تم کہتے ہو، ان ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب، کانو تھے وہ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی. کل کہہ دیجئے انتم کیا تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون، ازلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، کتما چھپائے، شہادتن گواہی کو، اندہ اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو. تلکا یہ امتن ایک امت ہے، قد تحقیق خلط گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ماں کسبتم جو تم نے کمایا، ولا اور نہ، تسألون پوچھا جائے گا، عما کانو اس کے بارے میں جو، یعملون وہ عمل کرتے تھے. یہ تو تھا ہمارا لفظی ترجمہ. اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اور تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کرے گا، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں میں سے ہیں. اب یہاں پر
پیچھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور کیسے وہ توحید پر قائم رہے اور ملت ابراہیم کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کے تابع فرمان، شرک نہ کرنے والے. اور یہ لوگ اس وقت کے جو مخاطب تھے وہ مشرکین عرب تھے. لیکن یہاں اس آیت کے اندر ہم ذرا غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں، نصارہ، مشرکین عرب سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ تینوں، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، لیکن عمل تو ویسے نہیں ہے ان کے. ملت ابراہیم پر ہوتے تو مشرک نہ ہوتے، ملت ابراہیم پر ہوتے تو تین تین خدا نہ بنا لیتے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو توحید کا طریقہ تھا، لیکن ان یہود و نصارہ نے اور مشرکین نے توحید کی تو مخالفت کی اور شرک اور بدعت کے طریقے اختیار کر کے اپنا الگ الگ طریقہ بنا لیا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نصرانی کہنے لگے تین خدا ہیں، اور تو اور صلیب کی پرستش کرنے لگے. اور مشرکین عرب خانہ کعبہ میں لا کے اتنے ڈھیر بت سجا دیے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چن لیا، اور جو کام وہ کر گئے، جو وراثت وہ چھوڑ گئے، تو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صالحین میں شامل ہے کہ جو بہترین توحید کا راستہ، عقیدہ توحید کا راستہ، اللہ کے ساتھ سچے ہونے کا راستہ ابراہیم علیہ السلام سکھا گئے، بتا گئے، عملاً دکھا گئے. کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، اسے ایک اللہ کو چھوڑ کر اور خداؤں سے محبت کرے گا اور چیزوں کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب کرے گا. کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا. انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. وہی کیا جو رب نے کہا، ذرا سا بھی نہ ہونے کا اقرار کیا اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے. یہ ڈیٹیل ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ کہتے رہے یس 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 یس. اور ہم جیسے لوگ تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، ریزننگ دیتے ہیں، یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی اندر توحید اتری نہیں ہے. نفس ابھی بہت لوگ اس بات کی دعائیں کرتے ہیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، بڑی بڑی غلطیاں کر کے آرام سے سو بھی جاتے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی رات ہماری زندگی میں ایسی نہ آئے کہ ہم گناہوں کے ساتھ سونے والے ہوں، گناہوں کے ساتھ صبح کرنے والے ہوں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کیونکہ آخری وقت تک اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہی کرنی ہے، کرنی ہی کرنی ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ سنت رہی ہے کہ جو آدمی دل کے لگاؤ کے ساتھ نیک اور بد جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے،
تو اس پر جمنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو جس رستے کی طرف وہ کوشش کرتا ہے اللہ اس کو پھر اسی رستے کی طرف توفیق دے دیتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا اللہ چاہے گا تو ہمیں بھی ہدایت مل جائے گی، اللہ چاہے گا تو ہم بھی یہ کر لیں گے. ایسے نہیں ہوتا. ہم جس چیز کی رغبت رکھیں گے اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہمارے رستے آسان کر دے گا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. یا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے الہ اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. انہوں نے اپنی اولاد کو یہودی رہنے، نصرانی بننے یا بت پرستی پہ رہنے کی کوئی وصیت نہیں کی تھی، ایک خدا کی عبادت کی وصیت کی تھی. اور جب ہم ان کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھتے ہیں تو واضح طور پر وہاں موجود ہے ملت ابراہیم ملت ابراہیم. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ خود ساختہ دین ایجاد کر لیا. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہ یہودی جو تھے یہ اپنی نسبت انبیاء کی طرف، صالحین کی طرف منسوب کر کے فخر اور غرور کا شکار ہو چکے تھے کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہم فلاں قوم سے ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں کام آنے کی نہیں ہیں کہ میرے بڑے ایسے تھے. نجات کس میں ہے کہ انسان عمل کیا کر رہا ہے، آخرت کے لیے جمع کیا کر رہا ہے. وہ جو پہلے لوگ گزر چکے وہ اپنے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے تھے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. اور انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے. کہہ دیجئے بلکہ ہم ملت ابراہیم کی پیروی کریں گے جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. کون؟ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب مسلمانوں کو اور یہودیت اور نصرانیت کی جب دعوت دیتے تو وہ کیا کہتے تھے؟ نجات تو بس اسی میں ہے کہ جب تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے. اور نصرانیوں نے بھی ایسے ہی کہا، تو اس پر یہ آیت وہ نہ تو یہودیت کی دعوت دے کے گئے تھے نہ نصرانیت کی. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم انہی کے فرما بردار ہیں. یہاں پر مسلمانوں کو یہ سبق
کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل ہدایت اور ایمان کیا ہے، کہ قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں آئے اور جتنے رسول آئے سب کے سب پر ایمان لایا جائے، سب کے سب وہ حق پر ہی تھے، ان میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ کہ فرق کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، جیسے یہودیوں نے کسی نبی کو مانا اور کسی کو نہیں مانا، اسی طرح سے نصارہ کا حال ہے۔ لیکن امت محمد والے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ان کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے نزول کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ پچھلے جتنے پیغمبر آئے وہ مخصوص اقوام کی طرف آئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو محض وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس ان قریب اللہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنی یہودیت یا نصرانیت کی طرف بلاتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ یہ ہو جو تو ہدایت پا جاؤ گے، تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے، اللہ پر ایمان لانا ہی ہدایت یافتہ ہونا ہے، اور اگر وہ خود اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، منہ موڑے رکھتے ہیں، تو محض وہ ضد کی وجہ سے ایسا کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یہودیت کا رنگ نہیں، نصرانیت کا رنگ نہیں، شرک کا رنگ نہیں، بدعات کا رنگ نہیں، وہ رنگ جو اللہ کو پسند ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ اللہ، اور رنگ میں اللہ سے بہتر، اور یعنی کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد ہے دین اسلام، وہ دین اسلام، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب لوگوں کو پیدا کیا، اور سب لوگوں کو اللہ نے توحید پر پیدا کیا۔ یہ تو بعد میں کوئی یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے اپنے معاشرے اور ماحول کے اثر کے تحت۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نصارہ کا رنگ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہودیوں کا رنگ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ طریقہ ہوتا تھا نا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو ایک مخصوص کلر کے پانی سے غسل دیتے، اور پھر کہتے کہ ہاں اب یہ صحیح نصرانی یا یہودی ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا ہے، اس کی پابندی کرو۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ انسان جس کی صحبت پہ رہتا ہے نا، تو اس جیسی عادتیں اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے لا شعوری طور پر۔ جو چیز انسان کی سوچوں میں دن رات جس کے ساتھ ہو تو خوابوں میں بھی آنے لگتی ہے۔ آج میں اپنا جائزہ لوں، میرے پہ کس کا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے، معاشرے کا رنگ ہے، لوگوں کی مرضیوں کا رنگ ہے، یا میرے نفس کی چاہتوں کا رنگ ہے؟ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمیں دیکھ کر، یا میں اپنے آپ کو سوچوں تو کیا مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی اللہ کی فرما بردار بندی ہوں؟ کیا واقعی میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ جی میں حاضر ہوں؟ کیا مجھے بہت مشکل لگتا ہے؟ یا میرے اوپر رنگ، سب سے بڑا رنگ جہاں پہ چڑھتا ہے نا ہے وہ ہے غم کا رنگ، مایوسی کا رنگ، شکوک و شبہات کا رنگ، شہوات کا رنگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا توکل نصیب کرے، ایسی اپنی محبت نصیب کرے کہ ایک اللہ کو مان نفس کی اکساہٹوں کو مات دے سکیں، اس معاشرے کے رسم و رواج کو اگنور کر کے ہدایت کے راستے پر صراط مستقیم پر چل سکیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ جھگڑا کرتے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم
اسی کے لیے خود کو خالص کرنے والے ہیں۔ یہودی جو تھے وہ مسلمانوں سے جب جھگڑتے تو وہ یہ بات کرتے تھے کہ جتنے انبیاء آج تک آئے تو سارے بنی اسرائیل میں سے ہیں، اب اگر ایک آخری نبی عرب میں مبعوث ہوئے ہیں تو کیسے؟ زیادہ نبی چونکہ ہماری طرف آئے ہیں اس لیے ہمارا دین بہتر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نبیوں کو بھیجنے والا بھی وہی رب تھا اور اس نبی کو بھیجنے والا بھی وہی رب ہے۔ جب سب کا رب ایک ہے تو پھر عبادت تو رب کی کرنی ہے نا۔ وہ نبی بنی اسرائیل سے بھیجے یا بنی اسماعیل سے، بھیج تو وہی رہا ہے نا، تو ہمیں تو بات ماننی ہے، بجائے اس کے کہ وہ بات کو مانتے وہ اس طرح سے کہتے تھے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن ازلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی یا شہادت چھپائی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علماء یہود اور نصارہ کی اس بددیانتی کو ظاہر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو بشارتیں ان کی کتابوں میں تھیں، قرآن مجید کے بارے میں جو تھیں، انہوں نے اس کو چھپایا، تو اس کو چھپانا ہی ان کا جرم تھا اور اس وجہ سے یہ بڑے ظالم قرار پائے۔ اب امت مسلمہ میں سے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو، ان کی سنت کو کسی خاص مخصوص گروہ کے ساتھ منسوب کر دے تو وہ تو بات غلط ہو جائے گی نا۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول جو قرآن و حدیث لے کر آئے اس کو پہنچانا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم بعد میں بننے والے کسی بھی گروہ یا فرقے کی پیروی کریں اور اس کے پیچھے چلیں اور اللہ کے رسول کی سنت کو سائیڈ پہ کر دیں اور کسی بھی باتوں میں آ کے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیں، بدعات کا شکار ہو جائیں، شرک کی طرف چلے جائیں، تو نقصان تو ہمارا ہی ہوا نا۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ پھر دوبارہ یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ نجات کا تعلق تو اپنے اعمال کی کمائی پر ہے کہ ہم کیا کما رہے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ نجات چاہیے نا تو طریقہ سے اختیار کرنا پڑے گا۔ جو انبیاء گزرے ہیں، جو صالحین گزرے ہیں، جو عمل اور جو کچھ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے سکھایا اور بتایا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو کیا بات پتہ چلی ہے ہمیں کہ ناموری، حسب، نسب سب کا سب یہیں پڑا رہ جائے گا اگر اعمال کچھ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کیا کر سکے؟ نبی کا بیٹا ہونا کیا ان کو بچا سکا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کیا کچھ کر سکیں گے ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے؟ ہم سب کو اپنے اعمال پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو وصیت انبیاء اپنی اولادوں کو کر گئے کہ نہ تم مرنا مگر مسلمان۔ تو جب آخرت کی یاد دل میں رہتی ہے تو انسان کے اعمال کی درستگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو نہ تم مرنا مگر مسلمان، کیا میں یہ نہیں چاہتی کہ میری موت کے وقت مجھ پر اللہ کا رنگ ہو، میں ملت ابراہیم پر ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات کہ جس کا عمل ہی نہ ہوا تو اس کا نسب اس کو فائدہ نہ دے گا،
تو میں صرف اس پہ فخر و غرور کرنے کے بجائے کہ میں فلاں طرف سے ہوں اور میں فلاں طرف سے میری نسبت فلاں خاندان سے ہے، یہ چیز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہم سب کو اپنی اپنی قبر کی، آخرت کی خود تیاری کرنی ہے، اور اپنی اولادوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے آس پاس کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول فرما لے، اس کی میں جو ان سے درگزر فرما کر اس کو ہماری حسنات کا حصہ بنا دے۔ پہلا پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کرے کہ ہم اس پارے کو روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت سنیں جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے، کیونکہ تلاوت بار بار سننے سے ذہن کھلتا ہے۔ الفاظ جو ماشاءاللہ سے آپ لوگ ترجمہ یاد کر رہے ہیں، اس کی تفسیر کے تھوڑے بہت بیسک انڈرسٹینڈنگ ہم لے رہے ہیں، ہم کو اتنے قابل نہیں ہے کہ بڑی بڑی تفسیریں کرا سکیں۔ ہم تو بلیغ انی ولو آیا پر عمل کرتے ہوئے بس آپس میں مل بیٹھ کے اس قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی صرف سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے کسی کو بھی غفلت کی موت نہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمحوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ ہمیں یہ فکر لگا دے کہ ہمیں صالحین کے ساتھ نصیب کرے اور ہمیں فرما برداری میں موت عطا کرے۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی زندگی سے بدعات کو نکالنا ہے، شرک کو نکالنا ہے، تو